بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے فرمایا، جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی پر بھروسہ کرنا ہے تو آخری سانس تک کرو، آخر میں یا تو اچھا دوست ملے گا یا اچھا سبق۔ حضرت علی نے فرمایا، پریشان مت ہوا کرو، تمہارے رب کا تم سے وعدہ ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے سے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اور انسان کو اللہ کی محبت تب نظر آتی ہے جب اسے دنیا کی محبت تھکا دیتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، نماز کو مت چھوڑو، بے شک نماز ہی ساتھ دیتی ہے دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، حشر سے جنت تک۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، وہ آزمائے گا تمہیں دنیا کی ہر محبت دکھا کر، پھر کہے گا بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ حضرت علی نے فرمایا، جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ زیر ہو جایا کرو، دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، پریشان نہ ہوا کرو، اللہ نے تمہیں مستقبل تمہاری سوچ سے بہتر لکھا ہوا ہے، جو مقدر لکھنے والی ذات ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب ہماری قسمت پہلے ہی سے لکھ دی گئی تو دعا کا کیا فائدہ؟ تو حضرت علی نے فرمایا، ہو سکتا ہے قسمت میں یہی ہو کہ مانگنے پر بھی ملے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، تین کام اللہ کو بہت پسند ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کرنا، اور کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ حضرت علی نے فرمایا، محبت کا اصل حقدار تو تمہارے رب ہے، تم بس اپنے رب کے آگے جھکو، وہ کسی کے اور آگے جھکنے نہیں دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، جب دعا کرو تو اول اور آخر درود شریف پڑھ لیا کرو، اللہ ان پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے، وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں، وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہارے من پسند منزل تک لاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر رزق عقل دانش سے ملتا ہے، جانور اور بے وقوف زندہ ہی نہیں رہتے۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تمہارا اپنا جو کسی اور کے لیے تمہیں نظر انداز نہ کرے۔ حضرت علی نے فرمایا، تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی چاہے مذاق میں ہو یا غصے میں، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے
جس کے ایک بار ڈسنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ پلیز گالی کے اس عذاب سے سب کو آگاہ کر دیں، شاید ایک شیئر سے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، تم کسی کا کچھ مت بگاڑو اور اللہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑنے دے گا انشاءاللہ، بے شک۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلا رہنا سیکھو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، اچھے لوگوں کا امتحان اللہ بہت لیتا ہے، پر ہاتھ کبھی نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو اللہ سب کچھ دیتا ہے، پر ہاتھ ساتھ نہیں دیتا۔